بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا۔ حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت، اس وجہ سے جو ہے نا بسم اللہ کے ساتھ خصوصاً رحمان اور رحیم آیا، کیونکہ اسم اللہ جو ہے نا وہ جلالی ہے، اس میں ہیبت ہے۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض و معروض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان و رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس کے جلال کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اور جب اس کے جمال کا ظہور ہو جائے، یعنی اس کا جمال ظاہر ہو جائے، تو پھر جو ہے نا بات ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے، حکایت یعنی کوئی مثال، ایک سائل یعنی منگنے والے، ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار عظیم و شان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا، مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھوڑا جو بولتے ہیں نا یعنی کھودنے والا لے کر اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے، یعنی جو فقیر پہلے دن جو لے کر چلا گیا تھا، دوسرے دن جو ہے نا بہت بڑا پھوڑا لے کر آیا اور دروازے کو کھودنے لگا، تو مالک باہر آیا پریشان ہو کے پوچھنے لگا یہ کیا کر رہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر۔ اللہ اکبر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گنہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے، بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گنہگاری سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جتنا بڑا در ہوتا ہے، جتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے، عطا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے غفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ کے نام ہے توفیقی، یعنی شریعت میں جو نام ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جاوے، اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجویز نہیں کیا جا سکتا، یعنی شریعت میں کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی طور پر آپ پکار سکتے ہیں۔ خدا کی صفتوں کو اپنی زبان سے جس طرح چاہے بیان کریں، مثلا اس کو پروردگار یا خدایا اللہ پاک کہیں، یہ الفاظ رب کے نام نہیں بلکہ اس کی صفت کے ترجمے ہیں، لہٰذا خدا مالک کا ترجمہ ہے اور پروردگار رب کا، یعنی صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں صفتوں سے ہم کچھ بھی کہہ کر پکار سکتے ہیں، اے میرے مالک یا غفور الرحیم یا رب العالمین، ایسا کچھ بھی کہہ کے پکار سکتے ہیں، لیکن جب ذاتی طور پر پکارنا ہے تو آپ کو اسم اللہ ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فوائد، اب یہاں تک جو تفسیر جو تھی بسم اللہ کی، رحمان و رحیم کی، یہ سب پوری آ کے مکمل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوائد، فضائل و فوائد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی دنیاوی کام، دینی کام، ہر وہ کام کے لیے جو کنجی ہے نا ہر تعلق کی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ 4 نہریں جو ہے نا بہہ رہی ہیں،
ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب کی۔ جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو، یعنی ایک فرشتہ جو تھا آپ کو لے کر گیا کہ کہاں اس کا جو ہے نا جو مطلب کہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو دیکھیں کہ ایک درخت ہے بہت بڑا جہاں پہ بہت بڑی عمارت بنی ہوئی ہے جس کے دروازے پہ بہت بڑا قفل لگا ہوا ہے، اور چاریں نہریں جو ہے نا وہی عمارت سے نکل رہی ہیں۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ قفل کھولو، ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، یعنی 4 پلر ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہو رہا ہے۔ اللہ کی ہے سے دودھ جاری ہے، یعنی بسم اللہ کے اندر بسم اللہ کی میم سے پانی جاری، پھر اس کے بعد اللہ کے ہے سے دودھ جاری ہے۔ رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی تصور تو کیجئے اس نقطے سے کیا، اس حدیث مبارکہ سے ہم کو کیا سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی خیر و برکت بھی جو ہے نا، یعنی پانی، دودھ، شہد و شراب، اگر اس کو باطنی نقطوں میں سمجھے تو پانی ہو گئی ضرورت زندگی ہے، دودھ جو ہے نا وہ آرام دہ سکون والی چیز ہو گئی، شہد جو ہے نا وہ مزے والی چیز ہو گئی، اور شراب جو ہے وہ ایسو عشرت والی چیز ہو گئی۔ تو چاروں چیزوں کا جو راز چھپا ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پیشتر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعوے خدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی۔ وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبو دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کے گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کون مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب اس حکایت سے ہم کو کیا پتہ چلتا معلوم ہے کہ فرعون اپنے دروازے پر بسم اللہ لکھ دیا تھا اپنے محل کے، تو عذاب دیکھو جتنی بھی عذاب کے واقعات ہیں نا اس کو باہر ہی آیا، اس کے گھر میں نہیں ہے، اس کے محل میں نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتا چلتا کہ بسم اللہ کا تعویذ بنا کے سینے پہ ڈال لینا نہیں ہے، بسم اللہ کر کے گھر پہ لکھنا نہیں ہے، اس میں بھی برکت ہے، لیکن اگر بسم اللہ کو ہم اپنی زبان میں، اپنے قلبوں میں، اپنے سینوں میں اتار لیں تو پھر ہمیشہ جو ہے اللہ کی رحمت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، کتنے؟ 19، یعنی 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حروف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تصور تو کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 لیٹرز ہیں، یعنی بے سین میم سب گنے اگر تو 19 لیٹرز ہیں، اور دوزخ کے جو فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں جو عذاب دیں گے گنہ گاروں کو وہ بھی 19 ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ہر بسم اللہ کے حروف کی برکت سے وہ عذاب کے فرشتوں سے دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں کے نے گھیر لی، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یعنی اگر 24 گھنٹے دن کے ہم حساب لگاتے ہیں تو 5 گھنٹے 5 نمازوں کے عوض، اور جو باقی جو 19 گھنٹے بچ جاتے ہیں وہ بسم اللہ کے 19 حروف کے عوض، تو جو بسم اللہ کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے ہم کچھ تھوڑے سے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہوا تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر سے اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کسی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس پہ سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے گا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ اب ایک چھوٹی سی حکایت ہے یہاں پر کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے وہ کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ بیماری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے کہ وہی دوا ایک مگر تاثیر دو، کہ پہلی بار شفا اور دوسری بار جو ہے نا بیماری بڑھ گئی۔ تب ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعے اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو شفا بخش ہے وہ اللہ کے نام سے ہے۔ اور ایک حکایت ہے، واقعہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خبر پر گزرتے وقت ایک خبر پر دیکھا کہ اس کے میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور جو بھی کام پہ جا رہے تھے مطلب چلے گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو پھر سے اس خبر پر آپ نے ملاحظہ کیا تو وہاں پر جو ہے نا جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب بند ہو گیا، اور وہاں پہ دیکھ رہے کہ نور کی رحمت نوری نور خبر میں چھایا ہوا ہے، اللہ کی نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو آپ جو ہے نا ایک دم اچنبے ہو گئے، یعنی حیران ہو گئے، اور پھر دریافت کیا کہ اے رب العالمین، بولے یہ کیا ہے، اس کا بھید کیا ہے؟ بولے ایسا کیسا، ابھی تو میں دیکھ کر کچھ اور گیا تھا اور ابھی کچھ اور۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے روح اللہ یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی جو حاملہ چھوڑی تھی اس کو لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تصور تو کریں، بے شک رحمان الرحیم ہے، یعنی جن کی اولادیں صرف ان کے بسم اللہ پڑھنے پر ان کی خبر سے عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس شخص کو جو زمین کے اندر عذاب دوں جس شخص کا بیٹا زمین پر جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا جتنی ہو سکے سب کوشش کریں کہ اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، خود اپن جتنا ہو سکے جو بھی ہم سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنے بچوں کو جو ہے نا یعنی یہ ساری باتیں جب ان کو معلوم ہوگی تو ان کے دل میں بھی نور اترے گا، وہ بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کی طرف راغب ہوں گے، اور اس سے جو ہے نا دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعے اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی ایک تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا وظیفہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سخت پریشانی ہے، کوئی سخت حاجت ہے تو وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں کہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہر بار 1000 مرتبہ ہوتے ہی جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پورے 12,000 ہونے کے بعد 2 رکعت نفل جب پڑھ لیں آخری، اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہے تو وہ یہ عبارت ایک پرچے میں لکھے، یعنی پھر دوسرا وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ سخت
یعنی کسی چیز کی مشکل ہے تو ایک پیپر لے صاف ستھرا، اس پہ یہ لکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد ذلیلی الی الرب الجلیلی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے اور ڈال کر یہ دعا پڑھے، اللہم بمحمد وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المرسلین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ جو شخص یعنی یہ کریں گے، یعنی پہلی عبارت تھی وہ لکھ کے آپ پانی میں بہا دیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، تو جو بھی مشکل درپیش ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ مشکل ٹل جائے گی۔ جو شخص ٹوائلٹ وغیرہ جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا جنات سطر نہ دیکھیں گے، یعنی جو بھی، اس لیے اصل میں جو ٹوائلٹ وغیرہ جو ہوا کرتا تھا پہلے یہ کمروں کے باہر گھر کے یعنی جو ایریا میں جو لوگ رہتے تھے نا اس سے دور ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اکثر جو ہے نا خبیث و خبائث رہتے ہیں، اس لیے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کس سے؟ بولے جو خبیث مرد اور خبیث عورتیں ہیں، خبیث جن اور خبیث جنی ہے مثال کے طور پر، تو اب جب اگر اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو وہ آپ کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس وجہ سے بیڑا پار ہوا، یعنی جب بھی کوئی سفر پڑ جائے تو دیکھو پھر یہ بہت اچھی دعا ہے کہ سفر کی دعا کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کرے تو جو ہے نا سفر کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو خدا چاہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا، خدا چاہے کہ ڈوبنے سے بچ جائے گا، عذاب سے بچ جائے گا۔ جب آدھی بسم اللہ سے بیڑے پار لگتے ہیں تو پوری بسم اللہ میں کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو پہلا خط لکھا تو اس میں لکھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور ان کا پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ غور تو کرو کہ یعنی جتنے اس کے فوائد ہیں ایک کے بعد ایک آپ کو آ رہے ہیں، اس کو توجہ سے غور سے سنیں۔ غور تو کرو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اسی طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ، ہم اکثر ذبح کرتے خالی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں بولتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے آخر، کیا وجہ ہے؟ اور سورہ توبہ میں بھی جو ہے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جتنے یعنی خلفاء کرام شاہ صاحب یہ نقطے ذرا رکھنا چاہیے اپنے پر کہ فوری سوال ہو رہا تو آپ کو فوری یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھئی سورہ توبہ کے بعد بسم اللہ کیوں نہیں ہے مثال کے طور پر۔ حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اول و آخر تک جہاد اور قتل کا ذکر ہے اور ایک کافروں پر خیر ہے، اسی طرح زبان میں جانور کی جان لی جاتی ہے، یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت رحمت کا ذکر نہ کرو، سبحان اللہ۔ تو جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ خدا کے عذاب سے محفوظ، غضب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جب ذبح کرتا ہے اس وقت بھی تھوڑا جبر والی چیز ہے نا، آپ کو قربان کرنا ہے، تمہارا رحمت اور رحم اور رحمان الرحیم کو نہیں ذکر نہیں کیا جاتا، بس بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے سورۃ توبہ میں جو ہے بہت کچھ جہاد کے اوپر، بہت کچھ ہے نا کفاروں پہ خیر کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی رحمت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا، یعنی آپ کے پاس کوئی زہر لے کر آیا، کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں ہم جان لیں کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا، وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا یعنی پہنتا تھا درد جاتا رہتا تھا، اور جب اتار دیتا تھا تو درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھلوایا، دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے شمار فائدے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید زہر پی جاتے ہیں، ان کا ایمان دیکھو بسم اللہ کے ساتھ اور اثر نہیں کرتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے آپ اتنے بڑے بادشاہ کو اس کی ٹوپی بیچتے بسم اللہ رکھ کے، جب بھی پہنتا سر کا درد غائب، وہ دیکھا تو اندر کیا نکلا کہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فضائل دیکھیے، کتنی برکتیں دیکھیے۔
اب اس میں بہت سارے کچھ اعتراض بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھاری غذا بھی کھا لیں تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایک سوال ہے کہ بھائی ہم کو تو ایسا کوئی فائدہ دکھ رہا نہیں، ہم تو اتنا پڑھتے بسم اللہ لیکن ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو تمام دعائیں، یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ تمام دعائیں اور وظیفے مثل کارتوس کے ہیں۔ اب یہ جو جواب ہے نا، یہ صرف بسم اللہ پر نہیں، ہر وہ وظیفہ جو آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کو بتاتے ہیں یا جو بھی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ وظیفے میں اثر کیوں نہیں ہوا، تو اس کا جواب آپ کو یہاں مل جائے گا کہ ہر وہ وظیفہ، ہر وہ چیز جو بتائی گئی وہ کیسا ہے، کارتوس یعنی گولی کی مانند، اور پڑھنے والے کی زبان جو ہے نا وہ بندوق، پڑھنے والے کی زبان وہ بندوق ہے۔ کارتوس یقیناً شیر کو مارتا ہے، مگر کب؟ جب کہ اچھے بندوق سے استعمال کیا جائے، یعنی رائفل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں لیکن ہماری زبانیں صحابہ کرام کسی نہیں ہیں، ہم اس زبان سے روزانہ جھوٹ، غیبت وغیرہ بکتے رہتے ہیں، پھر وہ تاثیر کہاں سے لائیں؟ اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھنی ہے تو اچھی زبان پیدا کرو۔ یعنی کوئی بھی وظیفہ پڑھو، نقطہ یہاں کیا ہے معلوم ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے، جو بھی حاجت لے کے آپ عبادت کر رہے یا ذکر کر رہے، تو سب سے پہلے وہاں پہ اپنی زبان اور اپنے قلب کی پاکی ضروری ہے۔ اگر اندر بہت غیبت رکھ لیں گے، کبر رکھ لیں گے، یعنی دوسروں کو جو ہے نا یعنی ستائیں گے مثال کے طور پر، اور پھر زبان سے ہزار وظیفے پڑھیں گے، آپ کو ان وظیفوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک کریں، اپنے قلب کو پاک کریں، اپنے آپ کو ہلکا کریں، کہ جتنا جو ہے نا کبر، گندگی اپنے اندر سے نکال کر پھینکیں گے اتنے آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھو ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا نا، آپ کا کام بن جاتا ہے، آپ کا یعنی اس میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اور آپ کو جو آپ کے پیر نے ذکر روحی عطا کی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ روزانہ ذکر روحی پابندی سے کریں گے تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان پاک ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا قلب پاک ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ہر وہ وظیفہ، ہر وہ چھوٹی چیز بھی جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولا سب کو جو ہے نا یہ توفیق عطا کرے کہ پابندی سے جو ذکر بتائے گئے ہیں وہ ذکر کو کریں، پابندی سے اپنے اندر جو ہے نا اصل میں وہ ذوق و شوق پیدا کرے کہ بھائی وہ رب العالمین جس نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا، جس نے آپ کو زندگی سے نوازا، جس نے آپ کو صحت سے نوازا، جس نے آپ کو اتنی ساری لذتوں سے نوازا، جس نے آپ کو جو ہے نا اتنے عیش و آرام سے نوازا، عیش و عشرت سے نوازا، آپ کو عزت بخشی، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور ہم اس رب العالمین کا ذکر جب کرتے ہیں تو 10 بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کیسا اس سے بجائے اس کے کہ اگر ہم پابندی سے اس کا ذکر کریں، اگر ہم جو ہے نا وہ ذوق و شوق یعنی وہ عشق، وہ محبت میں جو ہے نا اس کا ذکر کریں، تو پھر ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا ہوں گی، ہماری زبان ایسی پاک ہو جائیں گی، ہمارے قلب ایسے پاک ہو جائیں گے، پھر اس میں جو ہے نا بہت اثر پیدا ہو جائے۔ اکثر میں یعنی دیکھا گیا ہے کہ بہت وقت جو ہے نا بولتے بھائی ہمارا جو ہے نا کاروبار کا کچھ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو بہت سارے اس کے وظائف ہیں، اور یہ ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بزرگان ہیں، سرکار غوث پاک بتائے ہوئے، آپ نے بتائے وظائف ہیں، بندہ نواز سرکار بتائے سو وظائف ہیں، بہت ایسی ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اب لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے کہ نہیں ہم تو پڑھ رہے بولے برابر، آپ بولے جیسا بتا ویسا پڑھ لے، لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس میں ہوگا کیا معلوم ہے کہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں الفاظ کی طرح، تو الفاظ کی تاثیر پیدا ہونا بہت وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑی جان لگا دیں، روح بھی شامل کر دیں، اپنی زبان کو پاک کر کے، اپنے قلب کو پاک کر کے، اپنی روحانیت کو بھی تھوڑا انوالو کر دیں اس کے اندر، تو پھر جو اس کا اثر جو ہے نا وہ فٹ سے ہو جاتا ہے، اس کی بات کچھ اور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ذکر روحی کی پابندی کریں، اپنے زبان کو، اپنے قلب کو پاک رکھیں جتنا ہو سکے، اور اس کے ساتھ، اس لو کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس ہجری کے ساتھ جب پھر آپ پڑھیں گے نا تو بات کچھ اور پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسائل۔ بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی صورت کا جزء نہیں بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی، اس لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کریں وہ ضرور کسی نہ کسی صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب پھر اس میں ایک مسئلہ ہے، سوا سورہ توبہ کے باقی ہر صورت بسم اللہ سے شروع کریں، لیکن اگر کوئی شخص
سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو وہ تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھ لے. یعنی اگر سمجھے تلاوت آپ کر رہے ہیں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا اگر سورہ توبہ آ گئی تو بغیر بسم اللہ کے کنٹینیو کر سکتے، لیکن خصوصاً سورہ توبہ پڑھنے کے لیے جب کھولیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں. ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے. اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کے شراب پیے، چوری کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے تو کفر کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ہر نیک کام، ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا مستحب یعنی فائدہ مند جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اگر ناجائز کام، برے کام آپ بسم اللہ پڑھ کر کریں گے، جیسا کہ جھوٹ بول رہے تو بسم اللہ بول کے پڑھ رہے، غیبت کر رہے بسم اللہ بول کے، شراب پی رہے بسم اللہ بول کے، تو ایسے کام اگر کریں گے تو پھر کفر کا اندیشہ ہے، سیدھے سیدھے کفر ہے. شامی میں ہے کہ حقہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں جیسے لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک نقطہ ہے دیکھو، یعنی سگریٹ حقہ وغیرہ کو اگر پیتا تو بسم اللہ کہہ کر نہ پیے، منع ہے. اور ویسے ہی لہسن اگر کھا رہے تو بسم اللہ کہہ کر نہ کھائیں، کیونکہ لہسن میں بو آتی ہے نا منہ سے. ننگے ہو کر پخانے میں یعنی ٹوائلٹ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے. ہمیشہ یاد رکھیے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ اس کی دعا پڑھ کر اس کے بعد اندر لیفٹ پیر رکھ کے جانا چاہیے. اندر جا کے دعا نہیں پڑھنا بیت الخلاء کی. نمازی نماز میں جب کوئی سورہ پڑھے تو آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. جو جائز کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہ ہوگی. جو جائز کام بھی ہے، اچھا کام بھی ہے، اور اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو اس میں برکت نہیں ہوگی. جب مردے کو خبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ والا ملت رسول اللہ. یہ بہت بڑی یعنی بہت بڑا نقطہ ہے. اس سے جو ہے نا دونوں کو فائدہ پہنچے گا، جو خبر میں اتار رہے ہیں اور جو مردہ جو خبر میں جن کو میت کو رکھا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا. کیا بولیں گے؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہم کو لا کر دی، جو دین ہم کو لا کر دیا اس کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جمعہ، عیدین، نکاح، وعظ وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے. پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے. جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور مردار ہوگا. اگر بھولے سے چھوڑ گئی تو جانور حلال ہے. اب یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ بھئی آپ کی پوری نیت تھی کہ اللہ کے نام سے آپ ذبح کرنے والے ہیں، لیکن اب حیبت میں یا جو بھی گڑبڑ میں جو ہے نا جب چھرا پھراتے وقت آپ بسم اللہ کہنا بھول گئے تب بھی وہ ذبح ہی ہوگا، حلال ہوگا. لیکن جان بوجھ کر آپ نام نہیں لیتے، آپ کو پتا ہے کہ بسم اللہ مجھے نہیں بولنا ہے، اور آپ چھری پھراتے ہیں تو پھر وہ مردار ہوگا، پھر وہ حرام ہو جائے. اگر شکاری تیر یا بھالا وغیرہ یا دھارے والی چیز سے شکار کرے اور یہ چیزیں پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اگر جانور اس کے پاس پہنچتے مر بھی گیا تب بھی حلال ہوگا. یہ بھی ایک نقطہ تھا. پہلے شکار وغیرہ کرنے والے لوگ کیا کرتے تھے کہ بھئی اب دور ہے جانور، دور سے تیر مار رہے یا گولی مار رہے تو بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیتے، تو اس سے جو ہے نا ان کے پہنچنے سے پہلے یعنی چھرا پھرانے سے پہلے اگر جانور گر کے مر گیا تب بھی وہ حلال ہوگا. یوں ہی اگر پالتو جانور قبضے سے نکل گیا، مثلا گائے کنویں میں گر گئی یا اونٹ بھاگ گیا تو بسم اللہ کہہ کر تیر یا بھالا یا تلوار مار دی گئی تو جانور حلال ہے. اگر شکار پر شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑے تو کتا پکڑا ہوا جانور مرے گا تو بھی حلال ہوگا. شکار کے پورے مسائل انشاءاللہ یعنی آپ کے بھی ہیں، جب شکار کی آیت آئیں گی تو اس پہ گفتگو ہوگی. تو یہ سارے بسم اللہ کے فضائل ہوئے، اس میں بہت سارے جو مسائل تھے اس پہ گفتگو ہوئی. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.